السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. میرا نام ہے دعا وسیع. میں ہوں وسیع شاہ. اینڈ آج ہم ایک گیسٹ کے ساتھ شو کریں گے ایز اپوز ٹو یو اینڈ می ٹاکنگ. اینڈ یہ جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ایک اسکول جو ہے چیریٹی اسکول رائٹ وہ چلاتے ہیں. اس میں 1000 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ فری کی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. انسٹیڈ آف کہ میں آپ کو بتاؤں ایگزیکٹلی فیکٹس اینڈ فگرز اینڈ ہاؤ اٹ آل اسٹارٹیڈ I thought کہ it might be better to hear from him. And we're joined by اس جرنی کا بھی پتہ لگے گا کہ بھئی کیسے ہوا. And also میں نام اس لیے نہیں بتا رہی because I also kind of wanted to know کہ نام کے پیچھے کیا وجہ ہے. And so we're joined by ہمارے شعبے میں یہ مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات. ہمارے شعبے میں نا جب ہم ریسرچ کرتے ہیں نا تو بعض اوقات جب گیسٹ آتا ہے نا تو گیسٹ نے جتنی باتیں سوچی ہوتی ہیں ہمیں بھی ریسرچ کی ہوتی ہے, ہم وہ شروع میں ہی ساری باتیں بتا دیتے ہیں. تو گیسٹ بیچارہ نا بعض اوقات سوچتا ہے کہ سر میرے کہنے لیے کی رہ گیا تو اسی سارا کچھ سے دس دیتا ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ تعارف ہو جائے. we're joined by Mr. Amjad Wattu. Welcome to the show. Welcome to the show. Thank you very much. My pleasure. اچھا سو میں شروع سے شروع کرتے ہیں رائٹ. آئی وانٹیڈ ٹو میں جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ نے ایک تو یہ جو نور ہے نام اس کا رائٹ, ایک تو یہ مجھے بتائیں نام کی سلیکشن اور اس کے پیچھے کیا سوچا, یہ کب شروع ہوا ایگزیکٹلی اینڈ کہاں سے شروع ہوا؟ The نور پروجیکٹ. The نور پروجیکٹ. نور اللہ کا نور, کسی سے نہیں, اور لائٹ آف گاڈ. اور اس کا جو لوگو ہے بڑا زبردست ہے ہمارا دا نور پروجیکٹ کا. اس میں ایک ماں ہے اور اس نے ایک بچہ اٹھایا. تو وہ بیسیکلی ہم لوگ اپنے آپ کو ماں کہہ رہے ہیں اور جو بچے ہیں ہمارے ملک کے, ہماری بیٹیاں ہیں, ان کو اپ لفٹ کر رہے ہیں. اور یہ وہ بچے ہیں, ان میں بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی, جو آپ کو جب میں بتانا شروع کروں گا تو میرا خیال ہے مجھے بھی بعض دفعہ میں ایموشنل ہو جاتا ہوں کہ ہمارے جس جگہ یہ کمپاؤنڈ ہے ہمارا, وہاں پہ ارد گرد 35 سے 40 چھوٹے بڑے گاؤں ہیں. اچھا, ان گاؤں میں سارے جو 3-4 بڑی سوسائٹیز بھی ہیں جس میں ایک ای ایم ای ہے. تو ہم ای ایم ای کی باؤنڈری کے اوپر ہیں. ای ایم ای میں لاہور کے اور بعض پاکستان کے امیر ترین لوگ رہتے ہیں. پوش ایریا. اور اس کے ارد گرد اور بھی سوسائٹیز ہیں. تو جتنے بھی ڈرائیورز ہیں, قاسمی صاحب میرے ہمسائے ہیں. تو بلکہ لاسٹ جو ہمارا فنڈ ریزر ہوا اس پہ طاولہ قاسمی صاحب جی اس پہ آئے تھے وہ. تو وہاں پہ ڈرائیورز ہیں, مالی ہیں, مزدور ہیں, گھر بن رہے ہیں. تو وہ سارے وہاں کے جو گاؤں ہیں ان کے اندر کوارٹرز میں رہ رہے ہیں, اور کچھ پرانے وہاں پہ لوگ رہنے والے ہیں. وہ سیٹل بھی ہیں, کئی پرانے جو علاقے کے رہنے والے ہیں. لیکن جب ہم نے آج سے 10 سال پہلے وہاں پہ یہ بنیاد رکھی, مجھے یاد ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ تو اتنے امیر علاقے قریب ہیں, تو یہاں پہ پتہ نہیں ٹھیک رہے گا نہیں رہے گا, ہمیں کسی گاؤں میں جانا چاہیے. تو لیکن ہم نے ایک تجربہ کیا وہاں پہ. ہم نے ایک مسجد کے اندر اناؤنس کیا کہ گاؤں کی خالق آباد اس کا نام ہے, جہاں پہ ایک کمپاؤنڈ ہے. ہم نے کہا جی وہ ہم چاول بانٹ رہے ہیں. تو 7 دیگیں ہم نے بنوائی, 1 نہیں بنوائی, 2 نہیں بنوائی, 7 بنوائی. اس کے پیچھے بھی کوئی خاص, اس کے پیچھے خاص وجہ یہ تھی کہ ہم دیکھیں کہ کہ کیا مطلب کتنے لوگ ہیں یہاں پہ, اور یہ کیسے مطلب یہ ایک دیگ بعض دفعہ ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے, 2 دیگیں تو 7 دیگیں آدھے گھنٹے میں ختم ہو گئی. اچھا, اس میں یہ نہیں تھا کہ بار بار کوئی آ رہے, اتنی لمبی لائن. اس میں خاص طور پہ مطلب بچوں کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے, اور بچوں کی لائن ہے, وہ 300-400 بچہ لائن میں وہاں پہ لگا ہوا تھا, اور پھر بڑے بھی کچھ آئے. تو ہمیں سب سے زیادہ بات ہے یہ 2014 کی بات ہے. ای ایم ای اس وقت نہیں کہ اس وقت ای ایم ای اور دیگر بھی, یعنی کہ پورا علاقہ آباد ہو چکا تھا میرے سمجھ کہنے کا آلموسٹ. تو وہ ہمیں سب سے زیادہ جو وہاں پہ نظر آیا نا, ہمیں کہا کہ ان کو پڑھانا ہے, ان کو ہم نے گلیوں میں نہیں بھاگنے دینا. اور یقین کریں کہ وہاں پہ وہ ہمارا جو گورنمنٹ سکولز کا جو حال ہو چکا ہوا ہے, اور وہاں پہ ایک تھا لیکن وہ کوئی پڑھائی نہیں. وہ ہم نے سارا سروے کیا تھا وہاں پہ بچیوں کے لیے, خاص طور پہ بچیوں کو تو ویسے بھی نہیں جانے دیتے. تو ہم نے وہ وہاں پہ اسکول سے شروع کیا, دسترخوان سے شروع کیا, اور راشن سے شروع کیا. راشن اس لیے کہ یہ سارے بچوں سے کام لیتے تھے, ان کے بچے بچیاں گھروں میں کام, انڈر ایج, ان کو ہم نے نکالا وہاں سے. انہوں نے کہا جی آپ اگر بچے لے کے جا رہے ہیں تو ہم کھائیں گے کہاں سے, یہ تو 5000 کماتا ہے, 3000 کماتا ہے, یہ سب سے بڑا المیہ ہے ہمارا یہاں. ہم نے کہا کہ ہم آپ کو پریکٹیکل اپروچ آپ کی اس حوالے سے. ہم نے کہا جی ہم آپ کو راشن دیں گے جب تک آپ کا بچہ ہمارے پاس پڑھ رہا ہے, ہم آپ کو راشن. بڑے بچوں کو ہم نے ٹیکنیکل ایجوکیشن میں لے لیا. ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ہم اس وقت 4 کورس کروا رہے تھے. اس میں پلمبنگ تھا, الیکٹریشین تھا, کوکنگ اینڈ بیکنگ تھا, سلائی کڑھائی تھا, اور میک اپ, 5 کورس تھی. سوری
اچھا یہ دعا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگ عموماً بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہیں اور پرائمری اور مڈل اور پھر اس کے بعد میٹرک اور پھر اس کے بعد وہ پڑھنا لکھنا سکھا دیتے ہیں. مگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کی یہ جو اپروچ ہے یہ بڑی پریکٹیکل اور بڑی شاندار اپروچ ہے کہ آپ ساتھ میں وہ بھی پڑھنا لکھنا تو سیکھتے ہی ہے مگر ہنر اگر اسے سکھا دیں نا آپ تو وہ بہت میرے خیال میں اس کو زیادہ مفید ہے اس کے لیے. ساتھ میں تعلیم تو اس کی ہو ہی رہی ہوگی. اس میں جو میرا ایکسپیرینس تھا نا وہ میں ایک ہسٹری یہ ہے کہ میں نے ماسٹرز کیا پولیٹیکل سائنس میں گورنمنٹ کالج سے. اچھا راوین ہے. تو راوین ہوں. تو اس وقت 91 میں جب ہم مارکیٹ میں گئے جاب شاپ تلاش کرنے کے لیے. آپ کو سبجیکٹ تو پولیٹیکل سائنس ہی ہے نا. ہاں 2 پولیٹیکل سائنس. ہم دونوں کو جاب نہیں ملی. ہم دونوں کو جاب نہیں. لیکن آپ دیکھیں پھر اللہ نے کیا عطائیں کی کہ آپ وسیع جو کہ ماشاءاللہ ایک لیجنڈ ہے ہمارے ملک کے, آپ کی بیٹی ہے, یہ بہت بڑا نام ہے. پھر آپ نے لم سے آپ پڑھی, یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے آپ کا. پھر آج میں نے آپ کو اسپیشلی کہا کہ آپ اس پروگرام کے اندر جو سنیں گی مجھے سنیں گی. آئی ہیو گاٹ 3 ڈاٹرس ماشاءاللہ اور 2 بیٹے ہیں. ایک بیٹی کی میں شادی کر چکا ہوں, اس نے NCA سے بھی فائن آرٹس میں کیا, اس کا میاں آرکیٹیکٹ ہے. اور ایک بیٹا میرا بیرسٹر ہے, ہی از دا ینگسٹ بیرسٹر, بہت زبردست کام کر رہا ہے یہاں لاہور کے اندر. چھوٹا بیٹا جو ہے وہ آرکیٹیکٹ ہے. اس کے بعد 2 چھوٹی بیٹیاں, ایک میٹرک میں ایک 9th میں. اچھا ماشاءاللہ. یہ اللہ کی عطائیں اتنی, میں یہ جو کام کر رہا ہوں نا اس کے ساتھ میں ریلیٹ کرتا ہوں. کل میں نے آپ لوگوں کو سنا جی, باپ اور بیٹی کو سنا اور اس میں نے کچھ چیزیں سیکھیں اور کچھ میں نے کہا میں آ کے آپ کو بتاؤں گا کہ محبت آپ جس طرح بیٹی کے ساتھ محبت اور وہ کر رہے ہیں. میں نے بھی, اب میری بیٹی کام بھی کرنا چاہ رہی ہے, میں نانا بننے والا ہوں, تو میں اسے کہہ رہا ہوں جب میں نانا بن جاؤں تم نے کام کرنا ہے, کیونکہ فائن آرٹس کیا. اور اس کی ابھی جب تھیسس لگا اس کا 1 ہفتے کے اندر اس کی ساری کی ساری ڈرائنگز بھی, اور کل وہ مجھے چیک دکھا رہی تھی, کل ملا اسے چیک, تو مجھے وہ شی واز سو پراؤڈ. جو آپ کی نواسی ہے, جو میری بیٹی میری تو نواسی تو ابھی نانا ابھی بننا ہے, ابھی تو ابھی انشاءاللہ. بہرحال نواسی بھی ہو بیٹی ہو, سب کے لیے تالیاں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو آپ نے مجھے بھی آپ بات ہو رہی تھی نا جذباتی کر دیا, آپ مکمل کیجیے گا. یہ رشتہ اصل میں بڑا خوبصورت رشتہ ہے اور ہم نے ہمیشہ دیکھا اور ہم سنتے تھے, پھر ہم نے بھی اس بات کو نوٹس کیا کہ بیٹی اور باپ کا تعلق جو ہے وہ بڑا ہی, مجھے اب ویسے تو ذاتی نوعیت کا ہے, ذاتی گروپ ہے, اب اس میں مناسب ہے کہ نہیں ہے, مگر چونکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ان کو ناگوار گزرے. خاص طور پہ بہت سارے لوگوں نے اس کانسیپٹ کو بے پناہ پسند کیا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بچیوں کی خواتین کی ان کی اپنی ایک حیثیت ہے, ایک عورت لڑکی ہونے کی حیثیت سے, خاتون ہونے کی حیثیت سے. مگر پھر جب یہ رشتہ آتا ہے نا باپ اور بیٹی کا, تو پوری قوم ہی بہت جذباتی ہے. تو قاضی صاحب کی جو صاحبزادی ہیں سمیہ راحیل قاضی صاحبہ, بہت ہی انہوں نے نا بہت داد دی, بہت خوش ہوئی. اور آپ جانتے ہیں کہ بھائی راج بات ایک دینی رجحان رکھتی ہیں اور ایک طرح سے رائٹ ونگ کے لوگ کہلاتے ہیں. مگر انہوں نے کہا کہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ جو باپ جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی اس طرح سے انگلی تھام کے, حالانکہ ہم نے کیا, اب تو سچی بات یہ ہے کہ یہ جنریشن اتنا کچھ جانتی ہے, اتنا کچھ پڑھتی ہے کہ ہم تو زندگی کے رویوں کے حوالے سے بھٹو صاحب اپنا کوئی تجربہ ان سے شیئر کر دیں تو کر دیں, ادروائز یہ ہم سے زیادہ اب چیزوں کو جانتے ہیں. تو میرے خیال میں لوگوں کو نا یہ کانسیپٹ بھی بہت اس لیے اچھا لگا شاید, کیونکہ میں بھی بہت اس کی داد سمیٹ رہا ہوں, لوگ خوش بھی ہو رہے ہیں کہ شاید یہ بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو کہ ہم اپنی بچیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں. کیونکہ اب تک یہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنے بیٹوں کو تو بہت روٹیاں بھی جناب انہوں سے وکری کرتی ہیں, جناب بوٹیاں بھی انہوں سے وکری کر دیتی ہیں, سالن بھی وکھرا کرتا, مگر بچیوں کے حوالے سے میرے خیال میں تو وہ کہیں شاید پوری قوم کے اندر ہے کہ یار ایسی تھوڑی جی قدرے زیادتی کیتی ہے ماضی دے وچ نا, تو شاید اس کا بھی ہم کیوں ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں. شاید کل جیسے آپ وہ جو میں نے دیکھا کل تو یہ ٹی وی پہ چلا, میں نے تو وہ یوٹیوب پہ دیکھا, تو آپ بتا رہے تھے بیٹی کو کہ آپ, میں ریکی کے لیے گیا تو شیشے میں آپ کی میں نے یہیں پہ پہلی بار وہ بات میں نے اس کو بھی بتائی. تو وہ یہ ایموشنل پہلو جو ہمارے اندر ہوتے ہیں نا, مجھے ایک اور میں آپ کو بتاؤں, آپ یہ سچ سوچ رہے ہوں گے, بات ہو ہی گئی ہے, ایک تو میں نے وہ کبھی کسی سے ڈسکس نہیں کیا, ہوتا ہے اس قسم کے ایموشنل مومنٹ مشکل ہوتا ہے, کبھی ڈسکس نہیں کیا. اس دن پتہ نہیں کیسے بات ہوئی, بالکل ابتدائی پروگرامز تھے نا وہ. اور آپ کو اب ایک چیز اور بتاؤں کہ اس میں کوئی, میں چونکہ شاعر ہوں تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی شاید کوئی میٹافر یوز کر لیا, کوئی شاید وہ ایگزیکٹ میں نے آپ کو یعنی کہ بالکل دل سے, ہاں مطلب ایسا نہیں ہے کہ مجھے واقعتاً اس شیشے میں, اور جو شیشہ بھی ایسا نہیں کہ تو آئینہ ہوتا ہے, آئینہ نہیں, وہ گاڑی کا شیشہ مطلب جس کے پار منظر نظر آ رہا ہے, مگر وہ منظر کہیں ختم ہو گیا تھا. اور یہ چھوٹی سی تھی, 1.5 سال کی شاید, اور اس کی تصویر جو تھی وہ مجھے اس میں,
تو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ریکی کرنے جاؤں, اور ایک آدھ دن میں رہا, اور میری سیلف میں اسٹیم آپ کا مطلب through the میں roof. بھی اپنا تجربہ آپ کو اسی حوالے سے بتانے والا تھا. جو میں نے سنا تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ میں گورنمنٹ کالج میں ابھی ایف اے میں تھا, تو حالات اس طرح کے تھے کہ میرا اور بھائی, میں ایک جملہ اور بتا دوں, ان کی جی ایک اس میں نظر آ رہی تھی, اور بیگم صاحبہ کی تصویر مجھے چاروں شیشوں میں نظر آ رہی. دیٹس دی امپریشن جو لوگوں نے دیکھنا ہے. تو جب میں گورنمنٹ کالج میں داخل ہوا نا جی, تو میرے چھوٹے بھائی اغوا ہو گئے یا گم ہو گئے. وہ قرآن حفظ کر رہے تھے, تو وہ مولوی صاحب نے کہا کہ جی آپ نے تراویحوں میں سنانا ہے قرآن, تو اگر تم نے صحیح نہیں سنایا تو تمہیں ڈنڈے پڑیں گے گٹوں پہ. تو وہ اس کے ملنے کے بعد جو اس نے ہمیں بتایا کہ کیوں وہ گھر سے گیا اور آگے اغوا کیسے ہوا. ان شارٹ میں اس کو لمبا نہیں کروں گا, لیکن بڑا ایموشنل ہے. 1.5 سال پونے 2 سال وہ مطلب وہ اغوا رہا گھر سے, اور ظاہر اس دوران میں فیملی پہ تو قیامت گزر گئی. اس دوران میں ہم نے اپنے والدین کو ہر روز مرتے دیکھا, ہر روز زندہ ہوتے دیکھا. ہم 5 بہن بھائی, 7 بھائی اور 5 بھائی اور 2 بہنیں, 7 ٹوٹل. وہ ایسی ایک بات ہو رہی تھی, تو یہ بچے ہیں چونکہ, تو آپ اور میں تو یقین بہت زیادہ اس کو سمجھ سکتے ہیں, یہ بھی سمجھتے ہوں گے. ایسی کوئی بات ہوئی, تو کسی بچے کی بات ہوئی, تو کسی نے کہا دوست نے کہ یار ان کے تو 7-8 بچے ہیں. تو بڑا اچھی اس نے بات کی, بزرگ بیٹھے تھے اس زمانے میں. انہوں نے کہا پتر 500 بھی اولاداں ہونا, پر وہ ایک وچ جڑا نہیں ہوندا یا جنوں تکلیف ہوندی ہے, وہی تکلیف جڑی ہے نا, وہ 500 دی خوشیاں بھی اس تکلیف نو وہ نہیں کر سکتے. اور میں یہی بتانے بالکل ایگزیکٹلی آپ نے میرے, آپ کے الفاظ سب کے یہی الفاظ ہیں. I'm so sorry to cut you off, but ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. ہم بریک کے بعد اپنی کانورسیشن کنٹینیو رکھتے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. آلرائٹ, ویلکم بیک. آپ کچھ کہہ رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے. ہم نے 6 مہینے بعد امی ابو کو یہ کہا, جب عید آئی, ہم نے کہا ہم زندہ ہیں نا, ہمارے لیے جی لیں. اور اس معاشرے کی ایک اور آپ کو چیز سناؤں کہ کون سا پیر اور کون سا فقیر نہیں ہمارے گھر میں, یا کہاں میری امی نہیں گئیں. کتنے مہینوں وہ پیدل داتا دربار جاتی رہیں, ننگے پیروں جاتی رہیں. کسی نے بھی آسرا دینا, کسی نے جن نکالنے والے نے آ جانا, کسی نے بکرا مانگنا, کسی نے کیا. ہمارے سامنے میرے والد صاحب کا ایک سٹور تھا سمن آباد میں, تو ہم اسی سٹور پہ پڑھ کے بڑے ہوئے. وہ پورے کا پورا سٹور خالی ہو گیا, ایک لکڑی بک گئی اس میں. اور میرے والد صاحب وہیں پہ, جہاں وٹو صاحب تھے, شیخ صاحب تھے, چودھری صاحب تھے, وہ اسی سٹور کے باہر کھڑے ہو کے چائے بنانا شروع ہو گئے, اور ان کے ہاتھ منہ کالے ہو گئے, اور وہ انہی کو چائے بنا کے 1 روپے کا کپ بیچا کرتے تھے. تو اسی دوران جب وہ کرائسس دوارے سب کچھ کھا گئے. مطلب یہ پیروں فقیروں کا یہ جو ہمارا جو بھاگ دوڑ اور اس کے اندر. بڑے بھائی میرے ڈاکٹر ہیں, وہ پڑھ رہے تھے 3rd ایئر میں تھے میرا خیال ہے میڈیکل کالج کے, اور میں ابھی. اور یہ کتنی سال پرانی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ میں بات کر رہا ہوں سر آپ کو 89 کی. اچھا. تو میں نے پھر پونے 2 سال بعد خیر ایک جگہ میرے نانا فوت ہوئے, تو وہاں پہ ایک کوئی خاتون آئیں جس کے ساتھ ایک ان کا بیٹا پڑھ رہا تھا میرے بھائی. تو اس نے کہا میں نے اسلام آباد میں کہیں انہیں دیکھا ہے. اور ان کی عمر کیا تھی اس وقت؟ 14 سال. اس وقت ان کی عمر 14 سال. تو انہوں نے کہا انہوں نے اسلام آباد میں کہیں دیکھا. ہم نے اسلام آباد کا منہ نہیں دیکھا ہوا. اچھا, میں گورنمنٹ کالج میں ان دنوں ڈرامیٹک سوسائٹی تھی ہماری, جو آج بھی ظاہر ہے. تو شعیب ہاشمی صاحب تھے, آصف سیما آپ تھے, اور اس طرح. تو میں جنرل سیکرٹری تھا اس کا. تو آصف سیما انگریزی پڑھایا کرتے. جی, انگریزی پڑھایا کرتے تھے, اداکار بھی تھے. تو ہم نے ایک شیطان ڈرامہ بھی کیا, تو اس میں سارے. تو وہ پنڈی سے تھے, اسلام آباد سے, وہ وہاں رہائش پذیر تھے. تو میں آصف سیما فرام اسلام آباد. جی, تو میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, مجھے پتہ چلا وہ اسلام آباد. میں زندگی میں پہلی دفعہ اٹھا, میں بھی اس وقت کتنے سال کا ہوں گا, 19 سال کا یا 20 سال کا. تو میں اٹھا اور ٹکٹ کٹوائی اور سیدھا اپارا چلا گیا. تو اپارا پہ جا کھڑا ہوا. میں جلدی سے آپ کو بتاؤں گا, وہ میں نے وہاں پہ اعلان کروانے شروع کر دیا. میں جب وہاں پہنچا تو مجھے لگا کہ یہ تو اتنی بڑی جگہ, میں کیسے ڈھونڈوں گا اس کو. خیر کرتے کرتے وہ کہ اس نے بتایا تھا اس کی ہاتھ کالے تھے, تو کہیں لوہے کا کام کرتا ہے کرتا تھا. تو یہ میں وہاں پہ ایک ویگن آئی, ویگن میں بیٹھ گیا کہ کہیں لوہے والی مارکیٹ میں اتار دیں. تو اس نے ایک وہاں کو آخری سٹاپ تھا, وہاں اتار دیا. تو وہاں پہ ایک پی سی او آیا, میں نے آصف سیما آپ کو کال کیا. میں نے کہا صرف اس طرح سے میں آیا ہوں. اسے پتہ تھا بھائی چھوٹا گم ہوا ہے. تو میں نے کہا مجھے نا گاڑی دے دو, میں پیدل مشکل ہو رہا ہے مجھے.
ابھی میں کہہ ہی رہا تھا تو پی ایس او والا مجھے کہتا ہے پی سی او والا مجھے کہتا ہے کیا نام ہے بھائی کا؟ میں نے کہا انجم. کہتا ہے یار ادھر ایک لڑکا ہے وہ ویلڈنگ کا کام کرتا ہے, اسے جا کے دیکھیں, وہ اس کا نام بھی انجم ہے. تو اس سے 4 دکانیں چھوڑ کے وہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے ویلڈنگ کر رہا ہے, تو میں نے اس جگہ ٹیپ کیا تو وہ اٹھا تو وہ ہی واز انجم. اب اس کو What happened with him? وہ اس نے بتایا کہ جب یہ مولوی صاحب سے ڈرا اور ڈر کے گیا تو رستے میں ایک کسی بندے نے اس کو اغوا کیا اور گجرات جا کے اپنے گھر میں بند کر دیا, اور اس سے پھر لیبر کرواتے رہے. ہاں جی, وہ بری طرح وہ وہاں سے بھاگا تو آگے کسی نے بیٹا بنا لیا اور وہ اس کو اسلام آباد لے گیا, وہاں ویلڈنگ سکھاتا رہا. ان کے واپس آیا. اب ہی ماشاء اللہ جو آپ دیکھیں اللہ کی بھی عطائیں دیکھیں کہ وہ بندہ وہی انجم جو پڑھ نہیں سکا, قرآن ضرور پڑھا, 5ویں تک تعلیم لی تھی اس نے, آج وہ ہی از اے ٹائکون, ہی از اے ریئل اسٹیٹ کے یہاں کے آپ کے اس ایریے کا سب سے بڑا بلڈر ہے, اور ہم کٹھے کام کرتے ہیں. وہ ہمارا بھی اب وہ اس کے میتھمیٹکس اللہ نے ایسا سے دیا ہے, ایسا اس کی کیلکولیشن ہے کہ ہم لاہور میں جو ہمارے حافظ لوگ ہوتے ہیں ان کے ایک تو ہوتی ہے نا برین بہت یادداشت, تو برین بہت تیز. 1200 گھر بنا رہے ہیں, 3 مال بنا رہے ہیں, اور اس میں ہی از اے مین کنٹریبیوٹر. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب اس طرف آ کے جڑے تو مجھے تو ہمیشہ سے ایک شوق رہا کہ میں نے خدمت کرنی ہے اپنے ملک کی. میں لنڈن چلا گیا تھا, لنڈن سے وہاں پہ عمران خان صاحب مجھے ملے اور انہوں نے مجھے سب کو کہتے تھے واپس آؤ, تو وہ مجھے بھی واپس لے آئے. میں 2000 آئی واز امیگریشن آفیسر, میں نے وہاں پہ جا کے سول سروس کا ایگزام دیا, پاس کیا. آئی ورک ان جہاں میں لے کے ہر لنڈن جانے والے سے کہتے ہیں واپس آ جاؤ. جی ایگزیکٹلی. تو وہ مجھے وہ بڑا ایکسپیرینس میرا, جس وجہ سے میں نور پروجیکٹ میں آ کے میں نے ان بچوں کے لیے کام کیا. میری جب پہلی نوکری تھی جاب سینٹر کے اندر تھی. انفارچونیٹلی ہم اسلامی ملک تو ہیں, ہمارا فلائی ریاست نہیں ہے. جی جی, لیکن فارچونیٹلی وہ اسلامی ریاست تو نہیں ہے, لیکن فلائی سسٹم ہے. تو میرا جو تعلق بڑا تاریخی جملہ ہے بھٹو صاحب کہ آپ جائیے تو ویسٹ میں آپ کو اسلام نظر آتا ہے, مسلمان نظر نہیں آتے. بالکل ایسا ہی, یعنی کہ اکثریت. اور یہاں پہ آپ کو مسلمان نظر آتے ہیں مگر اسلام جو ہے آپ کو اس طرح سے. بالکل ایسے ہی. خیر وہ میں نے جو وہاں المیہ آپ دیکھیے. جی ایسے چائلڈ بینیفٹ آپ اندازہ کریں کہ امیر سے امیر آدمی کے بچے کو بھی دودھ کے پیسے ملتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جی ایگزیکٹ, ان کے نام سے ہے. یہی عمر لا لکھا ہوا ہے وہاں پہ. ایک دفعہ میں نے گاڑی ایج پہ کھڑی کی, سڑک پہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ گاڑی کرو پہ بعض دفعہ کھڑی کرتے ہیں, آپ کو کوئی بس گزرتی ہے, تو ہمارے میرے گھر کے سامنے وہ نہیں تھا, وہ نہیں کھڑی کر سکتے تھے. میرا چلان ہو گیا تو گھر میں ٹکٹ آ گیا کہ 80 پاؤنڈ جمع کروانے ہیں. تو میں نے لیٹر لکھا, میں نے کہا جی یہاں سے 207 نمبر بس گزرتی ہے, میں وٹنس ہوں, میں نے ایک شیشہ ٹوٹتے دیکھا ہے, تو میں نے گاڑی اس لیے یہاں پہ کھڑی. 2 ہفتے بعد مجھے واپس لیٹر آتا ہے, اس میں 120 پاؤنڈ کا چیک ہے. 80 پاؤنڈ جو میں نے دیے تھے, 40 پاؤنڈ انہوں نے اپنے آپ کو جرمانہ ڈالا اور کہا کہ آج سے لا بن گیا کہ یہ گاڑی ایسے کھڑی ہو. یہ ہے جو ایمانداری سے کام لے. جو ہمیں اسٹیٹ نا, ہمارے ہاں اسٹیٹ پنجابی کے اندر ترو کر رہی ہوندی ہے اپنے جڑے شہری نے. مطلب اسٹیٹ اور شہری کا جو تعلق ہے وہ دیکھیں نا آپ, ریاست ماں کے جیسی وہ پورا فلسفہ ہی وہی ہے. ایسے ہی. تو وہ جب ماں ایسے تو بیہیو نہیں کرتی کہ اولادوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے اور پھر اس کے بعد اس کو اڑا دے گی. وہ تو ماں تو یعنی کہ اولادوں کو ترقی کرتے دیکھنا چاہتی ہے, ان کے ساتھ ان کو سکھاتی ہے, ان کے لیے درد اور دکھ کا اظہار کرتی ہے, ان کی تربیت کرتی ہے. وسیع پہ بہت سی مثالیں. ہماری بچیاں ساری رات وہاں پہ سڑک پہ, کسی کی جرت نہیں ہے کوئی ان کی طرف دیکھ جائے. جی جی, جو آپ یہاں پہ سنتے ہیں وہ اور چیزیں ہیں. وہ لوگ یہاں سے آتے ہیں وہاں کے کہاں جائیں. یہ بلکہ ہماری بچیاں نا یہاں بعض اوقات وہ گلا کرتی ہیں کہ بھائی کیوں ہم جسے کہتے ہیں نا کہ اوور پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں ان کے معاملے میں نا. اور اس کی وجہ ہی بہت سارے, جب میرے والدین سے بات ہوتی ہے, میرے دوستوں سے جو بڑے یعنی کہ چاہتے ہیں کہ بھی ان کی بچیاں بڑی ترقی کریں اور جہاں انہوں نے جانا ہے وہ اپنا موو کریں, جو بھی انہوں نے اپنے کام کرنا ہے, پڑھنا ہے. مگر وہ کہتے ہیں کہ یار جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہم انہیں بہت خاص طرح کی آزادی دیتے ہیں. اس لیے دیتے ہیں آنے جانے کے حوالے سے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ اس نے ایسے انتظامات کیے ہیں کہ جرت نہیں. یہاں ہم چاہنے کے باوجود بھی نہیں کر پاتے. تو بچیاں بعض اوقات گلا کرتی ہیں, تو کہتے ہیں کہ ہم انہیں سمجھاتے ہیں مگر کیا کیا جائے کہ یہاں کا حالات ایسے. 9/11 کے بعد وہاں پہ مسائل آئے تھے, ریسزم تھوڑی سی بڑی تھی, تو میں اس وجہ سے بھی واپس آیا. ایک تو خان صاحب نے کہا اور میں
مطلب ایک میرا جو جذبہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا ہوں. میں پچھلے بہت عرصے سے کام کر رہا ہوں کیونکہ میرا سبجیکٹ یہاں پہ یوز ہوا میرا. میں لاہور کا جوائنٹ سیکرٹری بھی ہوں. یہ ایک ڈفرینٹ چیپٹر ہے, لیکن میں یہ بھی بات سمجھ گیا. جی میں جوائنٹ سیکرٹری ہوں لاہور کا, لیکن یہ میرا جو چیپٹر ہے نا یہ میرے اس کام کے ساتھ بالکل بھی میں نے کوئی ایسی چیز نہیں. یہ پہلی دفعہ یہ بک پرنٹ ہوئی ہے, تو میرے جو فاؤنڈر ہیں وہ سٹوری بتانا آپ کو بڑا ضروری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اور بہت سے اچھے عیدی صاحب ہیں, میں ان طرح سے کام کرنا چاہتا ہوں. اور ایک اور آپ کے جو جیلوں سے وہ نثار برنی صاحب وہ کام کر رہے ہیں. یہ ایسے بڑے کام ہیں کہ کسی ایک بھوکے کو کھانا کھلا دینا, کسی ایک یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا. میرے پاس آرفن ہے اور بہت سارے ادارے ہیں, غزالی ہیں, الخدمت ہیں, اخوت والے, انڈس ہاسپٹل ہے, یہ سندس فاؤنڈیشن ہے. یہ آپ بے شمار لوگ ہیں بڑی خلوص سے کام کرتے نظر آتے ہیں. خود شوکت خانم کو آپ دیکھیے, شوکت خان سب سے بڑا. میں اس لیے بات چیزوں کو اس لیے ریلیٹ نہیں کرتا کہ لوگ سمجھتے ہیں پولیٹیکل موٹیویٹڈ کوئی باتیں کرتے ہیں. میں آپ کو دیکھیں, میں آپ کو بڑی اچھی بات بتاؤں. یہ بات ٹھیک ہے, اور آپ نے دیکھا کہ اس کو پولیٹیکلی بھی ان کے مخالفین بھی کبھی کرتے ہیں, پھر میرے خیال میں خود اندر سے بھی بات ہوتی ہوگی, پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی بس میں نے دیکھا ہے کہ اس حوالے سے لوگوں کی رائے جو ہے, ان کے مخالفین کی بھی جو رائے ہے وہ بھی احتیاط کرتے ہیں, جو کہ اچھی بات ہے کہ اگر سیاست اور اختلاف ہے بھی سیاسی, تو وہ چیزیں جو جس سے پوری قوم فائدہ اٹھاتی ہے, اور جب کوئی مریض وہاں جاتا ہے تو پھر اس وقت تو نہیں دیکھا جاتا کہ بھئی وہ نون سے ہے کہ پی ٹی آئی سے ہے, کہ وہ اس کا مسلک کیا ہے اس کا. تو یہ اچھی باتیں ہیں. تو میں نے دیکھا کہ لوگ اس حوالے سے احتیاط کرتے ہیں. مزید احتیاط کی ضرورت ہے. بھی سیاسی معاملات کو الگ چلائیں جتنا بھی چلانا ہے, مگر جو خیر کے کام کوئی بھی شخص کر رہا ہے اس کو الگ کرنے. بس یہ بھائی وہ بھی ضروری ہے. اب اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اتفاق جب یہ بنا, وہ بھی ٹرسٹ تھا, اس سے بھی لوگوں نے اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے. جو بھی اچھا کام کرتا ہے کام انہوں نے کیا. سوری, ہمیں کچن کی طرف جانا ہے جہاں پہ سارا از ویٹنگ. اوور ٹو یو سارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لارڈز آف فوڈ کے کچن سے سارا فارحان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بڑے مزیدار اور جھٹ پٹ بننے والے ٹکے بنانے جا رہے ہیں آج ہم, لیکن یہ عام ٹکے نہیں, یہ لچھا ٹکا ہے. اور اس کے لیے میں نے سب سے پہلے لے لیا ایک پین, جس کو میں نے چولہے پہ رکھ کے اس کو ہیٹنگ پہ رکھ دیا ہوا میں نے, اور یہ ہیٹ ہو چکا ہے بڑے اچھے طریقے سے. ہم اس میں مین وائل ڈالیں گے سب سے پہلے آئل, اور اس کے بعد میں آپ کو باقی کا پروسیجر بتاتی ہوں. یہ آپ کے افطار میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں کے دل جیتنے والے ہیں یہ, اور آپ اسے بچوں کی پارٹیز میں, افطار پارٹیز میں, اور اپنے آنے والے مہمانوں کے لیے بہت ہی جھٹ پٹ بننے والے یہ ٹکے ہیں, اور بڑے مزیدار, فل کرنچی فرام آؤٹ سائڈ اینڈ ٹینڈر فرام ان سائڈ, بہت ہی مزیدار بننے والے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جولینز میں کٹے ہوئے سموسا پٹی ہے, جو کچھ اس طرح سے, اگر آپ کو کیمرہ مین دکھا سکیں, کچھ اس طرح سے ہیں یہ جولینز میں کٹے ہوئے یہ. ٹھیک ہے, یہ سموسا پٹی ہے, اسے آپ کسی بھی سیکوینس میں لچھے میں کاٹ سکتے ہیں, جسے ہم ادرک کاٹتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہمارا جائے گا کارن فلور, جو کہ بھر کے ہیپ فل, ٹی اسپون جائے گا 2. ٹھیک ہے, مین وائل اس میں ہمارا میدا جائے گا 4 ہیپ فل, 1 2 3 and 4. یہ 4 ہیپ فل ہمارا میدا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے اپنا کوٹا ہوا دھنیا, جو کہ آدھا چائے کا چمچ کے قریب ہے, چاہیں تھوڑا سا زیادہ بھی کر سکتے ہیں. سنس یہ ایک ٹکا لچھا ٹکا ہے, اس لیے ہم اس کو باہر سے کوٹنگ کو بھی اتنا خوشبودار بنا رہے ہیں جتنا ہی اندر سے خوشبودار ہے. نمک حسب ذائقہ لیں گے ہم اس میں, بالکل حسب ذائقہ. میں ہمیشہ کہتی ہوں حسب ذائقہ نمک استعمال کریں. ساتھ ہی ساتھ اس میں چائنیز سالٹ جائے گا, یہ چاہیں تو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں, یہ آپشنل ہے. چائنیز سالٹ صرف اور صرف ٹیسٹ کو انہانس کرنے کے لیے ہے, تاکہ باہر کی کوٹنگ میں بھی چکن والا ہی ٹیسٹ آپ کو ملے. اب یہ جو چکن ہے اس کو میں بتا دوں, اس میں نے 1 عدد انڈا ڈالا ہے. چکن میرے پاس اسٹرپس میں تھی, میں نے اس میں 1 عدد انڈا ڈالا ہے, کٹی ہوئی مرچ ڈالی ہے لال, اور لہسن ادرک کا پیسٹ اور نمک ڈالا ہے. اس کے علاوہ اس میں اور کوئی چیز نہیں ایڈ کی. ٹھیک ہے, اب یہ جو ہمارا ڈرائی انگریڈینٹس ہیں
ان کو میں ایسے مکس کر لوں گی بہت اچھے سے. یہ دیکھیں بہت اچھے سے میں نے اس کو مکس کر لیا. یہ ایونلی میرے پاس کوٹنگ ریڈی ہو گئی. اب میرے پاس یہ جو انڈے میں ڈپ کی ہوئی چکن اسٹرپس ہیں اس کو میں 1 بائی 1 اس میں رکھوں گی. اوپر ان اسٹرپس کو پریس کروں گی. آپ کو یوں فیل ہوگا جیسے کچھ چیز سی ہوئی ہے, اس کے ساتھ سلا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ 1 بائی 1 میں یہاں پہ رکھوں گی. دوسری اسٹرپ لیں گے, اس کے اوپر کافی سارا ایسے اسٹرپس کو, یہ جو سموسہ پٹی کی اسٹرپس ہیں اس کو ہم پریس کریں گے. پریس کرنے کے بعد اس کو بیچ میں سے اٹھائیں گے. یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سے ہمارے یہ ریڈی ہوتے جا رہے ہیں. بہت اچھے سے کوٹنگ کو پریس کریں گے تبھی جا کے یہ اس میں اس کی بائنڈنگ ہوگی اچھے سے. یہ اب اس میں یہ جو ہماری آئل ہے اس کو مین وائل چیک کر لیں گے. اگر یہ ہو چکا ہے ریڈی, تو تھوڑا سا فلیم کو ہم ہائی کریں گے. اگر آپ کے آئل میں تھوڑا سا موئسٹ آ جائے تو کبھی کبھی ایسی آواز آتی ہے, اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں. اپنے اسٹرپس کو دبا لیں گے بہت اچھے سے اس کے اوپر. یہ دیکھیں بہت اچھے سے اس کی بائنڈنگ کو پریس کر دیں گے. اب ہم یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے لارڈز آف فوڈ کے کچن کی اسپیشلٹی ہے کہ آپ کو ہم مزیدار سے کھانے اور سمپل وے میں کر کے دکھاتے ہیں تاکہ آپ ان کو دیکھیں, ان کو ٹرائی کریں اور ان سے لطف اندوز ہوں. ہماری جو کوٹنگ ہے اس کے اوپر بہت اچھے سے سیٹ ہونی چاہیے تاکہ ہماری یہ خوبصورت سے لچھے. آپ اس چیز سے بالکل پریشان مت ہوئیے گا کہ یہ جو لچھے ہیں تھوڑے سے بیچ میں سے نکل رہے ہیں. ڈزنٹ میٹر, ہم لوگوں نے اس کو اسی لیے, اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر اس کی کوٹنگ کرنی ہے. اب یہ فرائی ہو رہا ہے, اس کو ہم لو ٹو میڈیم فلیم پہ لے آئیں گے. اس کی اچھی بات یہ ہے کہ باہر سے بہت زیادہ کرسپی ہوگا اور اندر سے بہت زیادہ ٹینڈر ہوگا, تو آپ کو اور جوسی ہوگا بہت زیادہ. آپ کو یہ کھانے میں مزہ آئے گا اور اس کو دیکھنے میں بھی بڑا مزہ آئے گا. کھانے کا بھی دل وہی کرتا ہے جو دیکھنے میں خوبصورت لگ رہی ہو. چیز اچھی نہ لگ رہی ہو کسی کو کہ کہیں ٹیسٹ کرو تو اس کا وہ تو ویسے ہی آپ کو کہہ دے گا کہ نہیں بہت بہت شکریہ. کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے. اگر آپ کو کیمرہ مین دکھا سکیں کہ میرے اس لچھے کو کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے. میں اس کو فلپ کر رہی ہوں. کھانا بنانا بھی ایک آرٹ ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کھانے کو بہت اچھا کہتے ہیں اور کوئی اور اگر کھانا بنائے تو بس اس کی تعریف نہیں کر سکتے. کنجوسی نہیں کرنی چاہیے بھائی. اس کو فلپ کریں گے ہم. یہ دیکھیں فلپ کرنے سے پہلے اس کو جب چیک کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کتنے خوبصورت کلر دے رہا ہے آپ کو اس وقت. اگر اس کے یہ لچھے تھوڑے بہت اگر آپ کو ایسے باہر نکلیں تو ڈزنٹ میٹر,
کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے ساتھ میں پلیٹ ایک اس لیے رکھی ہوئی ہے تاکہ ہمارے جو ایکسٹرا یہ جو لچھے اگر اس میں سے نکلیں تو ہم ان کو یہ سائڈ پہ کرتے جائیں. ویدر وہ کچے میں نکلیں یا وہ پکے میں نکلیں, آپ اس کو سائڈ پہ نکال سکتے ہیں. اب اسے ہم باہر نکالیں گے. یہ میں نے فلیم کو کر دیا ہے اس پہ سے بند, اور اس کا میں آئل اس میں سے ڈرین ہونے دوں گی پہلے. اٹ ول ٹیک اباؤٹ فیو سیکنڈس ٹو بی ڈرینڈ, اور پھر اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے. اچھا, اسے مین وائل میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی. اپنی ڈش کو یہاں پہ لے کے آؤں گی. ایک سیکنڈ. یہ جو ہمارا لچھا ٹکا ہے یہ بالکل بن کے تیار ہے. اس کو بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے اٹھائیے گا, بڑی نفاست سے. دیکھیے کتنا خوبصورت کلر آیا ہے, اور یہ باہر سے جتنا کرنچی ہے اندر سے اتنا ہی جوسی اور ٹینڈر ہے. یہ دیکھیں, آپ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا, اور ٹرائی کرنے میں بھی آپ کو یہ دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے. اب اس کو تھوڑا سا گارنش کریں گے ہم فریش سیلڈ کے ساتھ. اسے آپ چاہیں تو ود فرائز بھی آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں, ود آؤٹ فرائز بھی سرو کر سکتے ہیں. کیچپ, چٹنی, کسی کی چیز بھی ساتھ آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں. اور یہ بڑے مزیدار سے ہمارا لچھا ٹکا بن کے تیار ہے. گارنشنگ از ویری امپورٹنٹ. آپ اپنی کسی بھی چیز کو گارنش کریں تو خوبصورتی کے ساتھ ایسے کریں کہ کوئی کھانے کا کسی کا بھی دل کرے. اس کے گیپس کو فل کریں گے آپ وتھ فریش سیلڈ. اس کے لچھے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بڑے خوبصورت سے. ضرور ٹرائی کیجیے گا یہ مزیدار سا لچھا ٹکا. یہ آپ کا لچھا ٹکا بن کے تیار ہے. افطاری میں نوش فرمائیں, لوگوں کو بہت پسند آئے گا, اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج یہ بننے والی جھٹ پٹ ٹکا کی ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی. بڑے ڈیلیشیس ہیں, بڑے ڈفرینٹ انداز میں بننے والے یہ ہیں. ان کو آپ مزید کسی بھی ڈپرز کے ساتھ آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں, کیچپ کے ساتھ, چٹنی کے ساتھ, رائتے کے ساتھ, سائڈ ساسز رکھ سکتے ہیں اس میں آپ اپنے پاس. یہاں پہ اس کے ساتھ آپ فرائز کے ساتھ اس کو نوش فرما سکتے ہیں. بہت مزہ آئے گا. اپنی خوب ساری دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آلرائٹ, ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا, آپ جو بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے وہ مکمل کر لیں. مجھے خان صاحب نے جب ان کی حکومت تھی تو مجھے تو اتنا سے جانتے تھے, مجھے وہاں سے بلایا تھا, اور ایک دفعہ میں نے انہیں ای ایم ای دعوت دی تھی. تو اس میں 10 سال گزر چکے تھے. تو جب یہ پناہ گاہیں اور اساس پروگرام آیا تو میں نے صرف اپنی سی وی بھیجی کہ میں لاہور میں یہ کام کر رہا ہوں, تو مجھے لاہور کی ساری پناہ گاہیں مجھے دے دیں, میں رن کروں گا. تو کوئی 25-30 اپلیکیشن گئی تھیں, میری بھی تھی. تو مجھے خان صاحب نے خود کال کیا, پرائم منسٹر ہاؤس میں مجھے بلایا. اب لاہور میں ایک ہی ابھی بنی تھی تو گورنمنٹ چلی گئی. وہ پناہ گاہ آج بھی میں رن کر رہا ہوں. کبھی کسی کو بھی یہاں سے جانے کا موقع ملے. This is under احساس فاؤنڈیشن. جی, انڈر احساس تو انہوں نے ختم کیا, لیکن وہ انہوں نے بند کرنے کی کوشش کی. لیکن میں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہاں پہ روزانہ 400 لوگوں کو میں کھانا کھلا رہا ہوں, 100 بندوں کو سونے کی جہاں جگہ ہے, ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہوں کہ کسی کو جاب چاہیے, کسی کو کوئی راشن چاہیے, صبح ناشتہ کروا رہا ہوں. اور ہے کہاں پہ؟ ایگزیکٹلی اپوزٹ آپ کے جنرل ہاسپٹل. اور وہاں پہ اتنی ٹریفک, اتنی غربت ہے. پھر انہوں نے کیا ڈیسیژن لیا؟ چل رہی ہے بیت المال. یہ آپ نے محسن نقوی صاحب سے بات کی یا میں نے ایم ڈی بیت المال ان سے بات کی. تو یہ اچھی بات ہے. دیکھیں بہت اچھی بات ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ ہم نا اپنے جو آپسی اختلافات ہیں ہم بھی کرتے ہیں اس پر بات, نون پر بھی بات کرتے ہیں, پی ٹی آئی پر بھی کرتے ہیں. یہ تو چونکہ دعا کا شو ہے, ان کے موضوعات سماجی موضوعات ہوتے ہیں, دیگر ان کے سبجیکشن کے اور ہوتے ہیں, اس لیے میں پولیٹیکل بات یہاں کم کرتا ہوں. مگر جو ہمارے دیگر فورمز ہیں جب میں اس پہ جاتا ہوں تو کھل کر اپنی بات کرتے ہیں. جس کی جو بات ٹھیک لگتی ہے اسے ٹھیک کہتے ہیں, جو غلط لگتی ہے اسے غلط کہتے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, ادارے ہوں, اپنی بات کرتے ہیں, احترام سے کرتے ہیں مگر کرتے ہیں.
تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہم ہر وقت وہی کر رہے ہوتے ہیں, کرنا بھی چاہیے, مگر اس طرح کی اگر کوئی اچھی بات ہے کہ دیکھیں نا پچھلی گورنمنٹ کا ایک منصوبہ تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی وہ اچھا تھا, جب آپ نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے اس کو جاری رکھنے دیا, تو یہ دونوں طرف سے اچھا رویہ ہے. جی بالکل. تو اس کو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم نا بہت زیادہ بٹو صاحب اپنے لوگوں کو نا بہت زیادہ توڑنے کی اور الگ کرنے کی بات کرتے ہیں. جہاں اعتراض ہو, میں اگین کہتا ہوں کہ جی ضرور کریں, مگر جہاں جوڑ سکتے ہیں. دیکھیں نا اس وقت بٹو صاحب سب سے زیادہ ضرورت کیا ہے؟ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہمارے ادارے, ہماری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ جائیں, بات کریں آپس میں, جو بھی گلے شکوے ہیں, جتنے بھی اختلافات ہیں, شدید اختلافات ہیں, مگر ڈائلاگ کے ذریعے اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں. بالکل. اگر یہ لڑتے رہیں گے اور کسی بھی نوعیت میں ان کی لڑائی کو ذرا سا بھی کوئی ہلہ شیری دے گا اور مزید لڑائی بڑھے گی, تو کس کا نقصان ہے؟ ان کا بھی ہے, ہمارے 22 کروڑ لوگوں کا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات مجھے لگی کہ آپ نے ذکر کیا, اس کا اعتراف کیا, یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ پی ڈی ایم والوں نے اپنا موجودہ گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے, اور وہ بہت اپریز کرتے ہیں مجھے. اور انہوں نے دیکھیں نا یہ خوبصورت بات گئی اس ہمارے فورم سے. نور پروجیکٹ کی طرف سے کوئی بھی ایم ڈی بیت المال کو, یا بیت المال میں اپلیکیشن جاتی ہے کسی غریب کو, آج ہی مجھے ایم ڈی بیت المال نے ایک بھیجا ہے کہ تم نے بھیجا تھا ایک کسی غریب آدمی کو ویل چیئر چاہیے تھی, 25,000 روپے چاہیے تھا, وہ اس کو اس نے فوراً دے دیا. کسی نے ایک بزنس سٹارٹ کرنا, اس کو 3 لاکھ روپے دے دیا. اور یہ وہی ہیں جو پی ٹی آئی نے مقرر کیے تھے. کیا اس کی جو لیگل وہ لیگلٹی کیا ہوتی ہے ایم ڈی بیت المال کی؟ جو نہیں, وہ تو چینج ہو چکے ہیں نا, وہ تو جو گورنمنٹ آتی ہے پی ڈی ایم کے ہیں. لیکن میں نے اس لیے جانا کہ بہت اچھی بات ہے, اب تو بالکل واضح ہو گیا نا کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے لوگ ہیں. مگر جو اچھا کام آپ نے ان سے بات, دیکھیں اب کیوں ہوا, ہو سکتا ہے بند کر دیتے, مگر آپ گئے, آپ نے ان سے کوئی ڈائلاگ کیا, کوئی بات کی. تو یہی ہم اس فورم سے بھی کہیں گے کہ اپنے تمام ہم سب کو اپنے مخالفین کو بھی, جو جس پارٹی کے جو مخالف ہیں اور جس پارٹی کے جو حامی ہیں, ہر طرف یہ پریشر ڈالنا چاہیے ہر جگہ سب پہ کہ یار بات کریں, بیٹھیں, 1 دن کریں میٹنگ, 2 دن کریں, 10 دن کریں. میں تو کہتا ہوں 4 دن نکلے ہی نہیں جب تک کسی نتیجے پہ نہ پہنچیں کہ اچھا ہم آگے کیسے بڑھیں گے, مگر ڈائلاگ ترک نہیں کریں. ڈائلاگ کے علاوہ کیسے رستہ تبھی ہم آگے بڑھیں گے. دشمن تھوڑی ہے یار ایک دوسرے کے. ہمارا جو اب دیکھیں نا, آپ یہاں پہ میچ جیتتے ہیں یا کہیں پہ بھی کسی بھی دنیا میں, تو پوری دنیا نکل کے ہم کوئی نہیں دیکھتے کیا مسلک ہے, کون سی پارٹی, ہم چھلانگے مار رہے ہیں, توتیاں بجا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں کیوں نہیں اکٹھے ہو رہے, خدا کا واسطہ. اور ہم اکٹھے کریں گے سر. میں آپ کو اب اس طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا دیکھیں کہ وہاں سے میں نے سیکھا, اور لوگوں کی بیٹ تھی میرے اوپر, یہ کبھی نہیں آئے گا. میرے بچے تھے وہاں پہ 3 تھے, تو بیٹی کا کیونکہ ذکر ہو رہا تھا وہیں سے لے کے آؤں گا. جب تیسری بیٹیاں 3 چھوٹی ہیں, 2 بیٹے بڑے ہیں. جب تیسری بیٹی پیدا ہوئی نا, مجھے آن دا ریکارڈ ہے, میری بیگم نے مجھے, جب میں گیا بیٹی کو دیکھنے, تو مجھے کہتی ہیں آپ ناراض تو نہیں ہیں, بیٹی ہوئی ہے. میں نے کہا اس کا نام جنت ہوگا. میری تیسری سب سے چھوٹی بیٹی کا نام جنت ہے. میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کی اب یہ بڑی اہم حدیث ہے, دعا بڑی سننے والی آپ کی. اس میں 2 باتیں. ایک تو بٹو صاحب نے یہ جو کی کہ دیکھیں اپنے معاشرے میں کیسے حالات پیدا کیے کہ ہماری جو خواتین جب وہ یعنی کہ ماں بننے والی ہوتی ہیں, تو کہیں ان کے بیک آف دا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ اچھا بیٹی ہوگی تو پتہ نہیں شاید شوہر ناراض ہو جائے گا. اسی لیے بیگم صاحبہ نے آپ سے, ہماری بہن نے اس بات کا اظہار کیا نا. ایک تو اس سے ہمیں نکالنا ہے, اور یہ کون نکالے گا؟ یہ خواتین بھی نکالیں گی, مرد نکالے گا. جیسے کہ آپ نے بات کی کہ نہیں میں اس کا نام جنت رکھوں. ایک اور آپ دیکھیں کہ افسوس کس بات پہ ہوتا ہے دعا, کہ جن کے ہم ماننے والے ہیں, جن کے ہم عشق میں کا دعویٰ کرتے ہیں, اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آقا نے فرمایا کہ جس نے اپنی بیٹی کو صحیح تعلیم تربیت دی اچھی طرح, یعنی کہ وہ ساری چیزیں جو ہم کہتے ہیں نا کہ بیٹیوں کو دینی چاہیے, وہ تمام چیزیں اچھی طرح سے تعلیم دی, تربیت دی, پڑھایا لکھایا, اور اس کے بعد پھر آگے زندگی کے اس کے معاملات دیکھے, وہ قیامت کے روز, یہ بشارت ہے. اب ذرا سنیے, تصور, وہ قیامت کے دن 3 صاحبزادیوں کو لگا, وہ قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کہ میرے نزدیک ایسے ہوگا میرے ساتھ جیسے یہ 3 بیٹیوں کا, ایسے ہوگا جیسے دوں گے جس نے 3 بیٹیوں کا. اب آپ سنیے, تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں, تو انہوں نے کہا کہ 2 والا بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہو. پھر کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میری 1 بیٹی ہو اور میں, اب دیکھیں نا افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ کیا ہمیں ہمارے پیغام دیا گیا تھا جی, اور ہم کہاں آ گئے. ہم نے اپنے کس قدر خوبصورت پیغام کو, ان ہستیوں کی نے ہمیں کیا بنانے کی کوشش کی تھی, اور ہم کیا بن گئے. صرف یہ نہیں کہ جی بیٹی کو بس بیٹی ہو گئی, اس جو جتنی باتیں ہم کرتے ہیں نا, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو, خواتین کو ہم دیں, وہ ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں
کہ اپنی بچی کی ٹھیک طرح سے تربیت کی, پڑھایا لکھایا, اور پھر اس کو یہ نہیں کہ اس کی اپنی ایک زندگی کے اگلے سفر پہ اس کو وہ کیا. تو پھر کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک اگر صاحبزادی, انہوں نے کہا جی ایک کی بھی اگر ایسے تربیت تم نے کی, ایک کے ساتھ بھی سلوک کیا, تو میرے ساتھ ایسے ہوگا قیامت کے روز جنت میں جیسے اتنا نزدیک ہوگا. اب دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں نا ہم غور نہیں کرتے, ہم کتنی اس پر بات کرتے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف تو یہ 3, 3 سے 2, 2 سے 1, بالکل یہ نہیں کہ پھر ایک کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر گھر میں ہی الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہوتی ہے جی, ایک بات. دوسرے اس کا مطلب ہے کہ اگر جو بات نہیں اس میں ہمیں نظر آتی بظاہر, جب ہم غور نہیں کرتے, اس کا مطلب ہے کہ اگر جو نہیں کرے گا وہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے محروم رہے گا. تو بڑا واضح پیغام ہے. اب ہم عمل نہیں کرتے, ہم اس روشنی کے تحت ہم قوانین نہیں بناتے, اس کو قوانین کی شکل میں نہیں ڈھالتے, اپنے معاشرے میں امپلیمنٹ نہیں کرتے, تو پھر ہم نے بربادی ہونا ہے, پھر ہمارا قصور ہے, پھر ہم کیا کریں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو وہ بڑا بیٹیوں سے پھر آپ آگے, پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ کہتے ہیں نا وی آر بلیسڈ, اور ہم کہتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ سب کچھ ختم ہو گیا اور یہ پھر سب کچھ بنا. میں پیسوں کو کبھی بھی نہیں تولتا ہوں اس میں کہ مطلب کل کی آپ کا ہی پروگرام دیکھتے ہوئے کہ جی لوگ ایک طرف اپنے دولتوں کے انبار یا وہ بلڈنگیں بناتے ہیں. سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ ہمارا پروگرام بہت بغور دیکھتے ہیں. میں وہ اس لیے مجھے میں باقی بھی آپ کے پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں, کیونکہ آفتاب اقبال میرے بڑے اچھے دوست ہیں, تو اس حوالے سے ایک دفعہ ہماری ملاقات تھی, لیکن ڈیٹیل میں نہیں تھی. لیکن مجھے آج جب عرفان نے یہ بتایا کہ آپ کے ساتھ, میں نے کہا جی آج جمعرات کو ہم پانچوں بھائی اکٹھے ہوتے ہیں, فون پہ فون بج رہے ہیں, ہم 15 سال ہو گئے, پانچوں بھائی نکلتے ہیں, یہ بیگمات نے اجازت دی, پانچوں میرڈ ہیں ماشاءاللہ, اور ہر جمعرات کو جاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں باہر, جمعرات ہو جو مرضی ہو. تو وہ آج میں سیکریفائس کیا, لیکن اس میں نور پروجیکٹ کے لیے سب کچھ حاضر ہے, اور یہ پہلی جمعرات ہے جو اس میں آئی, ورنہ ہم رکھتے ہی نہیں جمعرات کو. اور ان کو زیادہ خوشی جس بات کی ہوئی نا جس کا انہوں نے اظہار نہیں کیا, وہ جو آپ نے بیچ میں حلقہ سے کیا نا, یہ اجازت دی ہوئی بیگمات نے, اس کی نے بہت خوشی ہوئی. ہماری بھابھی ہی نے, میری بھابھی شویفات میں ہیڈ ٹیچر ہے, تو انہی نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ لوگ نا جائیں, جس میں ہماری فیملی ڈسکس ہوتی ہے, جس میں ہمارا بزنس ڈسکس ہوتا ہے, جس میں نور پروجیکٹ ڈسکس ہوتا ہے, جس میں بہت ساری چیزیں. آئی ایم سوری بٹ آئی تھنک ہمیں بریک کی طرف جانا ضروری ہے. ہم اس کے بعد جو ہے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. آلرائٹ, ویلکم بیک. آپ کچھ کہہ رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے. میں آپ کو نا پھر وہیں پہ لے کے آؤں گا جو آپ کا پروگرام ہے اور جو آپ کر رہی ہیں, اور آپ کو شکریہ بھی ادا کرنا کہ اس تواسط سے نہیں آپ کا شکر آیا, بڑا اچھا لگ رہا ہے, یہ آگے جائے اور لوگ میری طرح سے لوگ کھڑے ہوں, اور بہت ہی آسان ہے کام کرنا. میں نے وہاں سے سیکھا, میں نے چائلڈ بینیفٹ, جاب سیکرز الاؤنس, اور آپ کی سنگل مم بینیفٹ, ہینڈی کیپ جو بینیولنٹ سوسائٹی کا وہ ہے, یہ آپ کو وہاں اس نے بہت متاثر کیا. کیونکہ میں نے کام کیا نا 5 سال وہاں پہ. تو میں جب آپ سوری آئی ایم کٹنگ یو آف, یہ آپ لنڈن کی بات کر رہے ہیں. لنڈن کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہاں سے ان کا فیوریٹ شہر ہے. تو جب نہیں بھی پڑھ رہی ہوتی تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں یو کے چلی جاؤں. میں لوگوں کو کہتا ہوں, یہ ایک آپ کی بات پھر آپ نے مجھے پوچھنی ہے, میں آپ کو نا, مجھے یاد ہے میرے ایک دوست, بہت ہی قریبی دوست, انیک ناجی, گورنمنٹ کالج میں میرے, تو وہ ایک دفعہ لنڈن سے واپس آیا, تو اس نے آ کے مجھے نا لنڈن کا نقشہ بتایا کہ یہ فوار پڑ رہی تھی, بڑا پیارا موسم تھا, تو اس طرح سے. تو میں نے کہا نیک مجھے بھی یار کبھی لے جاؤ, ہم غربا غریب ماں باپ کے بیٹے. تو کہتا نہیں مجھے تو بڑا مشکل ہوتے جانا. تو جب مجھے وہاں پہ جو میئر لنڈن پاسپورٹ دے رہا تھا نا, برٹش پاسپورٹ, تو مجھے وہ نقشہ اللہ, تب آپ دیکھیں, آپ جب کوشش کرتے ہیں نا, جب آپ کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی وش آئے, تو بڑی سے بڑی وش کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں, اس کے مطابق. چھوٹی وش نہیں کبھی ہونی چاہیے. جو مانگا اس نے عطا کیا. مطلب میں جب اینڈ کریں گے نا, تو آپ کو مزہ آئے گا کہ ہم کہاں سے شروع ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی عطائیں کی, اور کہاں کہاں لے کے گیا. نہیں تو آپ ہمیں بتائیں نا, کہ وہی بتائیں آپ نے شروع ایگزیکٹلی کیا کہاں سے. دس واز ایک تو اس کی بنیاد کہاں رکھی گئی, اینڈ دین کتنے ایگزیکٹلی اسٹوڈنٹ سے اسٹارٹ ہوا. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے. یہ میں ایک نیڈس کے نام سے ایک چیریٹی رن کرتا تھا جب میں لنڈن سے واپس آیا, اور میں اپنا بزنس سب واپس آ کے, کبھی باپ دادا نے پراپرٹی نہیں خریدی تھی, تو میں وہاں کیا کرتا تھا, جو پیسے 2,000-3,000 پاؤنڈ بچتے تھے, 2099 کی بات ہے اور 2001 کی,
9/11 سے پہلے. تو 2 سالوں میں جتنے پیسے بچتے تھے نا, میں اپنے ابو کو بھی, اللہ نے جنت میں جگہ دے, آمین, تو میں پیسے ان کو بھیج دیتا تھا. وہ میرے اس نہر کے اوپر نا, یہ ٹھوکر سے آگے کچھ بھی نہیں تھا ان دنوں میں, اور بہت EME میں بھی 2.5-3 لاکھ روپے کا پلاٹ تھا. میں اگر اس وقت ڈیفینس میں بھی اس زمانے میں بہت سستے پلاٹ, اتنا سستا تو نہیں مگر ڈیفینس میں بھی ہاں, لیکن یہاں پہ راجپوت ٹاؤن, محافظ ٹاؤن اور یہ ریل ٹاؤن, وہاں پہ سستے تھے. تو وہ ایک پلاٹ لے لیتے تھے 5 مرلے کا, کبھی 10 مرلے کا, کرتے کرتے نا وہ 8-10 پلاٹ ہو گئے. تو وہ مجھے فون آیا کہ یار امجد تو کی کرنا پیا, تو پلاٹو خان کہتے تھے مجھے, پلاٹو کو تیرے انے پلاٹ ہیں, واپس آیا تو انہوں نے بیچ. اچھا وہ اس وقت ان کی قیمت ان کے مطابق بہت تھی, لیکن 2001 کے بعد جب 9/11 ہوا ہے نا, تو سب کو پتا ریئل اسٹیٹ بوم تھا. اب وہی پلاٹ کروڑوں کے ہو گئے. تو خان صاحب کی کال بھی تھی, میرا اپنا آنے کا بھی ارادہ واپس تھا, کروڑوں کی کال بھی اور تھی, کروڑوں کی کال بھی تھی. تو میں واپس آیا تو آ کے میں نے EME کے اندر گھر بنایا. تو EME میں ایک ریسٹورینٹ, دیٹس مائی ڈاٹر, میں وہ ڈاکٹر کو میں اس طرح لے کے اس جگہ پہ جہاں پہ ہمارا شروع سے دل تھا بھائیوں کا یہ کہ ہمارا ریسٹورینٹ ہو. تو ہم نے بنیرا روف ٹاپ کے نام سے EME کے اندر ریسٹورینٹ بنایا, جس کا افتتاح تعلق قاسمی صاحب نے کیا, اور اتنا ان کو پسند تھا کہ وہ کہتے تھے میاں صاحب نو لے کے آنا ہے. میں نے میاں کہا جی میاں صاحب آئے, میاں وہ آئے, خیر بعد میں بات کریں گے. تو وہ ریسٹورینٹ پہ نا ایک شخص کھانا کھانے آیا امریکہ سے, خالد شیخ ان کا نام ہے. تو ان کے ساتھ ان کے دوست ہیں, وہ بھی امریکہ سے آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے اسٹیک کھائی وہاں پہ. تو وہ کہتے کہ آنر کون ہے, تو انہوں نے کہا نیچے بیٹھے ہوئے, میرا نیچے ہی آفس تھا پراپرٹی کا, تو میں اندر اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا. تو وہ میرے پاس آئے, آ کے کہتے ہیں آپ آنر ہیں ریسٹورینٹ کے. میں نے کہا جی. کہتے یار یہ اسٹیک ہم نے کھائی ہے آپ کی, کہتے امریکہ میں ایسی اسٹیک نہیں ہے. تو میرے لیے بڑا اچھا کامنٹ تھا. میں نے کہا جی بڑی مہربانی. میں نے کہا لیکن آپ کوئی میرا خیال ہے ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. کہتے نہیں سیریسلی اسپیکنگ, کہ یہ بہت اچھی اسٹیک تھی. تو میں نے کہا اچھا بڑی مہربانی. تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے میں اللہ سے بزنس کرتا ہوں. میں نے کہا وہ کیا بزنس ہے؟ انہوں نے اس کا نور پروجیکٹ کا کارڈ نکالا اور مجھے کارڈ دیا کہ یہ میرا کارڈ ہے, تو آپ مجھے وزٹ کریں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا. میں نے کہا مجھے اچھا لگا. تو رائیون روڈ پہ انہوں نے کرائے پہ نا ایک 2 کنال کا پلاٹ لیا ہوا تھا. تو اس کو انہوں نے اسٹیل کی چادریں وادریں لگا کے, 50 بچے کا اسکول تھا, راشن تھا اور دسترخوان تھا. یہ 2014 کی یہ 2 سال پہلے کی, 2012 کی بات. 2014 میں ہم ادھر آئے تھے. آپ پھر اپنے اس پہ ٹھیک. تو وہاں گئے, تو کیونکہ میں اپنے علاقے کا پریزیڈنٹ تھا ان دنوں میں اپنی پارٹی کی طرف سے. تو ان کو انہوں نے کہا کہ یہ خالی کر دیں, ہم نے پیٹرول اسٹیشن یہاں بنانا ہے. ان شارٹ میں گیا, ان کو جا کے سمجھایا کہ یار دیکھو اللہ کا کام ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی ساری کروڑوں کی پراپرٹی ہے, تسی سانو 2 لاکھ روپے کرایہ دے رہے ہو, خالی کرو. آج تک وہاں پہ کچھ نہیں بن سکا. ہم نے کوئی بددعا نہیں دی تھی, لیکن آج تک نہ وہاں پمپ بن سکا, نہ وہ بک سکی. پتہ نہیں کیا ہوا ان کا, میں نے پتہ نہیں, لیکن وہاں میں جاتا ہوں تو کچھ نہیں. اور ان کو اٹھوا دیا انہوں نے, ہمیں اٹھوا دیا انہوں نے. اب ہم نکلے, جو میں نے 7 بیگوں کی بات کی, تو ہم پہلے جا کے ملتان روڈ, ویسے تھی ان کی ملکیت تھی, ان کی ملکیت تھی, انہوں نے رائٹ تو تھا, رائٹ تو تھا, لیکن ان کو کہا کہ دیکھیں جب بنے گا تو تب لے لیجیے گا. لیکن کئی طریقے ہوتے ہیں, اور پھر بینیفیشری بعض اوقات آپ گنجائش تھوڑی سی دے دیتے ہیں. خالص قانون دیکھیے بعض اوقات آپ کو بہت ساری جگہ اجازت دیتا ہے اور یقیناً آپ کا اختیار ہے, مگر قانون کے ساتھ ایک چیز اخلاقیات بھی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے, اس کا خیال تو آپ رکھیں گے تو اللہ ہی اس کا اجر دے گا, باقی تو قانون کے تحت چلنا چاہیے. بالکل. پلیز. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں جو دکھ تھا نا مجھے اور خالد بھائی کو, کہ یہاں کے جو بینیفیشری 2 سال میں سیٹ ہوئے ہیں, یا بچے وہاں کیسے آئیں گے جہاں بھی ہم جائیں گے. تو وہ دکھ نا ان کو بھی آنکھوں میں آنسو تھے, میرے بھی تھے. پھر میں نے کہا دیکھیں خالد بھائی, اللہ کا کام ہے, جہاں جائیں گے نا کنواں بنائیں گے وہاں پیاسا خود پہنچے گا. تو ہم نے کام کرنا ہے ہر جگہ پہ. اور تعداد آپ بتا رہے تھے ابھی بچوں کی, اس وقت 50 بچوں کا اسکول تھا, اور ایک دسترخوان تھا, 100 لوگ کھانا کھاتے تھے, راشن تھا 50 لوگوں کا. تو وہاں پہ 2.5 لاکھ روپے ٹوٹل ہمارا خرچ تھا اس جگہ کے اوپر. اور 200-250 لوگ, اور 200-250 لوگ کچھ پڑھتے تھے, جی ایسے بس کھانا مل جاتا. پھر ہم ادھر آئے, ادھر ہم نے خریدنی شروع کی زمین یہاں پہ, اور ہم نے پھر خالد بھائی فنڈ ریزنگ نہیں کرتے تھے. یہ ہیں کون؟ یہ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا محمد علی جو شوکت ہے, ان کی جوہر برادران, مولانا شوکت علی جوہر. تو ان کی بیگم ان کی پوتی ہیں. اچھا, ان کی پوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور خالد صاحب کینیا میں پیدا ہوئے, تو یہ کینیا جا کے چیریٹی کرتے تھے, پاکستان کیونکہ کبھی رہے ہی نہیں تھے یہ. تو ان کی بیگم ان کو لے کے آئی کہ تم آؤ لاہور میں آ کے کام کرو, اور یہاں پہ وہ اللہ نے مجھ سے ملوا دیا. میں نے ان کے یہ پیچھے سے یہ کر کے کرتے کا پلو پکڑ لیا, آج میں یہی کہتا ہوں
تو انہوں نے اور ہم نے مل کے پھر یہاں پہ وہ دیگے بانٹی اور آج وہاں پہ ایک پورا کمپاؤنڈ ہے. یہ آپ کے یہاں سے 7 منٹ کی ڈرائیو ہے آپ کے بالکل یہ لیفٹ کے اوپر ایم ای کی باؤنڈری کے اوپر. اور اس میں ہمارے پاس ایک کتنی جگہ پہ ہے یہ 7 کنال کا کمپاؤنڈ ہے اور 4 کنال کا. میری بیٹیاں جو 3 بیٹیاں تو 80 بیٹیاں اللہ نے مجھے اور عطا کی ہیں. 6 سال سے ہم ایک گرلز ہوم رن کر رہے ہیں جس کے اندر بیٹیاں رہتی ہیں, پڑھتی ہیں, وہیں پہ وہ اسکول جائیں. وہ 3 نرس بن رہی ہیں اس وقت, آرمی میں کچھ جا رہی ہیں. 25 میرے پاس گولڈ میڈل ہیں. جو محنت ہے وہ آپ کے بچوں پر ہاں رنگ لا رہی ہے. میں کہتا ہوں میں یہ چیلنج کیا ہوا ہے پورے پاکستان میں ایسا کوئی بھی آرفن ہوم نہیں ہوگا جس طرح سے ہم اس کو پروفیشنلی رن کر رہے ہیں پروفیشنلی. اور اسی طرح سے کوئی اتنے 14 پروگرام, مطلب میں نے ایک تندور آج سے 2 سال پہلے اوپن کیا, نواز شاہ آباد گاؤں ایک ہے, میں نے جا کے ان سے کلیبریٹ کیا, گلہ وہاں پہ رکھا. اور کہاں سے لیا؟ سمپل ٹرکی میں, اور نان بھائی وہاں پہ انہوں نے رکھی ہوتی ہے وہ پرات سی, اس کے اندر جو غریب آدمی ہے وہ فری لے جاتا ہے, جو امیر آتا ہے وہ 1 کے 2 کے پیسے دے دیتا ہے. میں نے وہی آئیڈیا لیا, وہ میں نے وہ اپنا اس کا نام رکھا عزت کی روٹی, ایک تندور سے, اور اس پہ ساتھ بورڈ لگا دی یہاں سے کوئی بھی مفت روٹی لے سکتا ہے, عزت کی روٹی لے سکتا ہے. اور 200 روٹیوں کو اس میں پیسے ڈال دیے. بس یہ بھائی آج 500 تندور ہے میرے پاس لاہور کے اندر, پوری آپ ویسینٹی کے اندر, اور انشاءاللہ 2-2.25 لاکھ روٹی وہاں سے فری جاتی ہے پورے لاہور کے اندر. پورے لاہور کے 500 بھی ہیں, اس سال میں 1000 ہو جائیں گے. تو آپ کیسے اس کو مینیج کرتے ہیں؟ چونکہ آج کے دور میں آٹا دستیابی بڑا ہی آسان ہے, بہت ہی آسان ہے. اور میں چاہتا ہوں سنیں لوگ, اتنا آسان ہے. اور بڑے سارے, اور اسلام آباد میں ایک بندے نے شروع کیا, ایک بندے نے کراچی میں شروع کیا, اور اس کا ماڈل ایگزیکٹلی بہت زبردست ماڈل ہے, بہت ہی زبردست ماڈل, اور بڑا آسان. آپ بھی شروع کر سکتے. آپ کسی تندور پہ جائیں, لکھیں عزت کی روٹی, اس پہ لکھیں وسیع شاہ, اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھیں, نیچے لکھیں کہ یہاں سے روٹی عزت کی فری ملے گی, اور بورڈ لگا دیں وہاں پہ. لوگ آئیں گے, آپ اس میں 200 روٹیوں کے پیسے ڈال دیں, جتنے کی بیچ رہا ہے وہ روٹی, 20 کی بیچ رہا ہے, 25 کی, ہم کبھی اس کو نہیں کہتے. تندور موجود ہے, چابی اس کو آپ الگ سے تندور نہیں کھولتے؟ نہیں, اس کو تندور ہم نہیں کھولتے, اس کا تندور ہے. ٹھیک ہے, ہم اس سے کولیبریشن کر رہے ہیں کہ جتنی روٹی ہماری فری جائے گی تم نے اس گلے سے پیسے نکال لینے ہیں. اچھا, 200 روٹیوں کے میں نے پیسے ڈال دیے. آج 2 سال میں 500 تندور ہیں. دوبارہ مجھے آج تک کسی بھی گلے میں دوبارہ پیسے نہیں ڈالنے پڑے. واہ. اور روٹی پتہ کاسٹ کہاں پہ میری آگی ہوئی ہے, 25 کی روٹی لگا لیں آپ, لیکن کیونکہ اتنی والیوم میں جا رہی ہے مجھے روٹی کاسٹ کر رہی ہے 4 روپے کی. اور آپ تو 4 کی دے دیتے. ہاں, مطلب جس نے لینی وہ بھی 4 کی لے لیتا ہوگا وہاں سے, یا نہیں فری ہے ہم کو. نہیں, جو پیسے ڈالنا چاہے وہ جتنے مرضی ڈال دیں. آج تک ڈالنے ہی نہیں پڑے کسی گلے میں, بلکہ اب ہم نکالتے ہیں. نہیں, جو خریدتا ہے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ڈال دیتا ہے اس میں, جو تو فری لے کے جاتا ہے وہ تو فری لے جاتا ہے, وہ تو فری لے کے, جو خریدتا ہے وہ وہاں پہ 10 روٹیوں کے پیسے ڈال دیتا ہے یا 20 کے ڈال دیتا ہے, جو چاہے, کبھی زیادہ مرضی بھرے ہوتے ہیں, اور وہ خود چلتا رہتا ہے وہ خود بخود. لیکن اس کے پیچھے کمپلائنس ہے, اس کے بعد مارکیٹنگ ہے. جس طرح ایک فرینچائز کو رن کرنے آپ لم سے ہیں, وہاں کے بچوں نے تندور کھولے, قیمے والے نان کے, چائے کی کھولی, کیفیز کھولے, اب لائنیں لگی ہوئی ہیں, اور لاکھ روپے سے انہیں ٹارگٹ ملا تھا لمس کے اندر کہ لاکھ سے آپ نے کوئی کھولنا ہے. تو یہ تو صرف 2000 روپے سے آپ نے ایک فرینچائز کھولی ہے. اچھا, وی ہیو ٹو ہیڈ ٹو دا پیکج فار دا ڈے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیریا میں رمضان کس طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. لیٹس ٹیک اے لک. بحجی کی قدیم ترین دستاویزات پائی جاتی ہیں. شام تجارتی قافلوں کے لیے ایک اہم راستہ ہوا کرتا تھا, اور اس کی زمینوں پر مضبوط اور یکے بعد دیگرے کئی سلطنتیں بنی, جن کی بڑی وجہ اس کی زرخیز مٹی اور معتدل آب و ہوا تھی. اس میں پہاڑوں سے لے کر وادیوں کے وسیع علاقوں تک کے متنوع علاقے ہیں جو زراعت کے لیے موزوں اور زرخیز سمجھے جاتے ہیں. یہ معدنی چشموں اور گرم اور گندک والے پانی سے بھرپور ہے, جس نے ملک میں طبی سیاحت کو بھی فروغ دیا ہے. یہاں کے باشندے نسلی, لسانی اور مذہبی مرکب ہیں. اگرچہ آبادی کی اکثریت اسلام کے عقیدے پر قائم ہے, لیکن ہر کوئی ثقافتی اور سماجی خصوصیات میں متحد ہے. وہ خوشی اور غم کے مشترکہ تصورات رکھتے ہیں اور تمام سماجی اور مذہبی تقریبات
को मोहब्बत, हमदर्दी और देरीना अक़दार के माहौल में मनाते हैं। इसकी कदीम और वर्षे से भरी गलियों में रूह ईमान से भरी हुई है और इस मुल्क के शानदार माजी का जोहर नजर आता है। इसका माजी इस्लामी सकाफती वर्षे से मालामाल है, जिसका मुशाहिदा आप कहीं भी कर सकते हैं। हर साल रमजान का मुकद्दस महीना आते ही यहाँ की रौनकें चमक उठती हैं। शामी इस महीने की आमद का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस मुकद्दस महीने के दौरान इनके रस्म व रिवाज और रिवायात भी हैं। ये वो महीना है जो अपने साथ प्यार, मोहब्बत और रवादारी रखता है। इबादत, रहमत और तौबा का महीना, रमजान खैर व बरकत का महीना। शाम के लोग खैर व बरकत वाले महीने की आमद से तकरीबन एक हफ्ता कबल तैयारी शुरू कर देते हैं। मुल्क की कानूनी अदालत इस महीने के आगाज को साबित करने के लिए गवाहों को वसूल करने के लिए खुल जाती है। रोयते हलाल कमेटी का महकमा चांद देखने के लिए गवाहियां वसूल करने के लिए मुतहर्रक हो जाता है। इस दौरान लोग रमजानुल मुबारक की तैयारियों के लिए अपनी जरूरियात की चीजें खरीदते हैं। ये जरूरी चीजें बावर्ची खाने से लेकर घरों और मोहल्लों और यहाँ तक के मसाजिद की सजावट तक के मुताल्लिक होती हैं। माह मुकद्दस की आमद के साथ मिसाल के तौर पर दमिश्क और हल्ब के पुराने बाजारों में आपको शानदार शक्लों वाली, रोशनियां फैलाने वाली बहुत सी लड़ियां, लालटेन और सितारे भी मिल सकते हैं। रमजान का चांद नजर आते ही कस्बे, शहर, सड़कें और गलियां रौनक से भर जाती हैं। बाजारों में भीड़, सजावट, मिठाइयाँ और रमजान के पकवान शाम में जगह जगह फैल जाते हैं। लोग फौरन मसाजिद का रुख करते हैं। नमाज तरावी पढ़ने के लिए सफ आरा होते हैं। नमाज तरावी के महीने के आगाज के साथ ही रमजान की सरगर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। नमाजी नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं और रोजे की नीयत रखते हैं, सर झुका लेते हैं, जुबान को बुराई से बचाते हैं। नमाज के इख्तिताम के साथ ही लोग रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मिलने जाते हैं ताकि उन्हें रमजानुल मुबारक के महीने की मुबारकबाद दे सकें। रिश्तेदारों से अच्छे सलूक की अल्लाह ताला हिदायत करता है। मुख्तलिफ खानदान रमजान की रातें या शामें मिलकर गुजारते हैं और वो अपने रिश्तेदारों के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करते हैं। नमाज तहज्जुद के साथ सहरी के वक्त तक कुरान पाक भी पढ़ते हैं। शाम में सहरी की अपनी रसूमात हैं। मोजार्ट ड्रम की सुकून बख्श आवाज और तबलीग के गीत के साथ शामी लोग दस्तरखान तैयार करना शुरू कर देते हैं। बाज़ इस्लामी ममालिक के बरक्स ये फवायद और ग़िज़ाइयत से माला माल है। इस मुल्क में जैतून और गर्म सुर्ख चाय कसरत से पाई जाती है और फिर सहारा शामियों के दिलों में अलग मकाम रखता है। लोगों को बेदार करने के तरीकों में टेक्नोलॉजी की तरक्की के बावजूद मसाहारू रमजान के दौरान अपनी शानदार रिवायत को बरकरार रखता है, जो पुराने दमिश्क की गलियों में एक मखसूस माहौल से पैदा हुआ करता था। शाम में ज्यादातर लोग फजर या सुबह की नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों की तरफ जाते हैं। इसके बाद वो दीनी दरस, साइंसी वर्कशॉप मुनक्किद करते हैं और शेखों और उलमा से सवाल करते हैं, जबकि दिन के वक्त सरकारी और निजी शोबों में काम करने के औकात कुछ कम कर दिए जाते हैं। शामी लोग अपना ज्यादातर वक्त काम और इबादत के दरमियान तकसीम करते हैं। खास तौर पर इफ्तार के वक्त करीब आने से चंद घंटे पहले, खास तौर पर दूसरी नमाज के बाद जब सूरज गुरूब होता है, लोग बाजार से इफ्तारी के लिए अपनी जरूरत की चीजें खरीदने निकलते हैं। रमजानुल मुबारक के दौरान बाजारों में जबरदस्त तब्दीली आ जाती है। कुछ खाने और मशरूबात बनाए जाते हैं, जैसे लिकोराइस, जो रमजान के दौरान शामी खानदानों में पसंदीदा खाना समझा जाता है।
लिकोरेस में बहुत से मादे और अनासिर होते हैं जो उसे आला ग़िज़ाइयत फराहम करते हैं। इसका एक फ़ायदा यह है कि यह आवाज़ को साफ और हलक को प्यास से रोकता है। मैदा और आंतों की सोजिश के लिए अच्छा है। पेशाब में जलन के साथ साथ बहुत से डॉक्टर इसे ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए इस्तेमाल से परहेज का मशवरा देते हैं, क्योंकि ये इंसानी जिस्म में इस जलन को बढ़ाने का काम करता है। शाम में गुरूब आफ्ताब के साथ खानदान के तमाम अफराद अफ्तारी की तैयारी में मदद करते हैं, जो शामी लोगों का अहम खाना है। रमजान में खाने की मेज मुख्तलिफ होती है, खाने की मुख्तलिफ वैरायटीज होती हैं और उसमें आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। बहुत से शामी लोग रमजान में दही के साथ पकाए गए खाने को तरजीह देते हैं, जैसे कबाला वनीला, शीश बरक, जो गोश्त प्याज से भरे हुए आटे पर मुश्तमिल होती है और उसे दही के साथ पकाया जाता है। यहाँ की मशहूर गज़ा है। मेज को मुख्तलिफ किस्म के सूप से सजाया जाता है, जैसे चिकन सूप, सब्जियों का सूप और मशरूम सूप। इसके अलावा मेज़ों पर ताज़ा सब्जियां और सलाद और खीरा, पुदीना और गाजर वगैरह भी मौजूद होते हैं। और जूस और मशरूबात के साथ जो कि लिकोराइस और इमली के साथ होते हैं, वो भी दस्तरखान का हिस्सा होते हैं। पूरा खानदान इस भरी हुई मेज के गिर्द जमा होता है। तोप की आवाज और दुआ की आवाज सुनने का इंतजार करता है। हर कोई अपना खाना शुरू करता है जो अल्लाह ने अपने फजलो करम से दिया है। शामी लोग मुकद्दस महीने के अय्याम को खालिक और अल्लाह ताला की ताज़ीम और अतात के ख्यालात के साथ गुजारते हैं। कुरान पाक पढ़ना और मुकम्मल करना शाम के लोगों की रमजान की आदत है। ऐसे लोग भी हैं जो इस महीने में कई बार कुरान पाक खत्म करते हैं। यहाँ तक कि रमजान की शामें अल्लाह ताला का जिक्र और शुक्र अदा करने और उसके फजल और फजीलत के बारे में दुआ करने से मामूर होती हैं। इस महीने में शामी लोग मसाजिद और कुछ महलों में अच्छे काम करने को यकीनी बनाते हैं। दमिश्क में अजीम उमवी मस्जिद जैसी मशहूर जगह हैं, जहाँ कुछ खैराती इदारे खाना तैयार करके सड़कों पर लोगों में तकसीम करते हैं। नेकी सिर्फ खाने पीने की अशिया तक महदूद नहीं, बल्कि लोगों को खैरात और चंदा भी दिया जाता है। ये काम वो मसाजिद के जरिए जहाँ के खैराती फंड्स कायम हैं या कुछ अंजुमनों और तंजीमों के जरिए भी करते हैं, जिन्होंने इस मुकद्दस महीने में फ़आल तौर पर काम किया होता है। खास तौर पर रमजान के आखिरी दिनों में, जबकि लोग शब कद्र का इंतजार करते हैं। गलियों और सड़कों पर ईद के खदखाल नजर आने शुरू हो जाते हैं और लोग ईद की तैयारी में मसरूफ हो जाते हैं। आखिरी अय्याम रात में अजीम इबादत के लिए मुख्तस हैं, खास तौर पर शब कद्र या फरमान की रात के अहया के लिए, जिसका इजहार शामी लोग मजहबी मनाजात, बहुत सारे असबाक में हिस्सा लेने और साइंस सीखने और कुरान पाक पढ़ कर करते हैं। दिन का वक्त बच्चों के खिलौने खरीदने और जरूरत की अशिया खरीदने में गुजर जाता है। बाजारों और दुकानों में खास खिलौने भी हैं जो वालिदैन अपने बच्चों के लिए खरीदना पसंद करते हैं, और हम ईद के मौका पर बच्चों के दिलों को खुश करने वाले रिवायती लिबास को नहीं भूलते जो शामी घरों को भर देते हैं। लोगों के दरमियान फर्मा बरदारी, खैरात और ताउन ईद की खुशियों और मुसर्रत में इजाफा कर देता है, और शाम के लोग हमेशा जरूरत के वक्त बराबरी की सतह पर रहने की कोशिश करते हैं ताकि अमीर और गरीब के बच्चों की देखभाल की जा सके। इसके अलावा शामी अपनी ज़कात, सदका और खैरात ईद से पहले अदा करने को यकीनी बनाते हैं ताकि गरीब लोग भी ईद के लिए अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी खरीद सकें। हम बेदार अशरे का जिक्र किए बगैर इस किस्त को ख़त्म कर सकते जब तक हम
बेदार अशरे का जिक्र न करें, जो कि रमजान के आखिरी 10 दिन है। ये एक नाकाबिले फरामोश खानदानी शाम का दिन है। हम ये नहीं भूलते कि बहुत से पड़ोसी और दोस्त रात को गपशप और बातें करते हुए गुजारते हैं, और इनमें से कुछ रात हज्जाम के पास हम्माम में चले जाते हैं। जहाँ तक ख़वातीन का ताल्लुक है, वो अपने घर के लिए दस्ती और घर की बनी हुई मिठाइयाँ बनाना शुरू कर देती हैं और अपने घरों को मेहमानों के इस्तकबाल के लिए तैयार करती हैं। ईद की सुबह शाम के इस माहौल के साथ हम आपसे कल इस्लामी दुनिया में किसी और हसीन मुल्क की अफ्तार के रस्म व रिवाज के साथ दोबारा मिलेंगे। Alright, welcome back to the show. हम in conversation थे with Mr. Vattu and क्योंकि इतना extensive आपका काम है और हम चाहे थे कि हम आपसे इसके बारे में ज़्यादा बात करें, तो हम चाहे थे कि आप अगली एपिसोड में भी हमें ज्वाइन करें, तो यहीं से हम कंटिन्यू रखेंगे। ये था आज का शो। हम मिलेंगे आपको अगली एपिसोड में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।